الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی ہر چیز میں فطرت کا قانون لاگو ہے، چنانچہ مالی جب کسی پودے کو لگاتا ہے تو وہ پودا اس مالی کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی لینگویج کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمپٹمز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس پودے کو کون سی بیماری ہے، اس کو نائٹروجن کی کمی ہے، فاسفورس کی کمی ہے، پوٹاشیم کی کمی ہے، مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہے، اس کی جڑوں کو بیماری لگ گئی، پتوں پہ اٹیک ہوا، تو وہ پودا اپنے مالی کے ساتھ پوری گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ پودے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پودا سٹریس میں ہے اور اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور اگر وہ دوائی استعمال کریں تو وہ پودا بالکل صحت مند ہیلدی پلانٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جانور بھی انسان کو اپنے میسیجز دیتے ہیں، مگر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ درندوں کو پالتے ہیں وہ ان کے ایٹیچیوڈ کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ کیا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ میں سفر کر رہے تھے تو جو گاڑی چلانے والے ساتھی تھے کہنے لگے کہ حضرت ہمارے پاس 2 گھنٹے فارغ ہیں اور بالکل ہم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں وائٹ لائن کو پریزرو کیا جا رہا ہے، بریڈ کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ ٹائم دیں تو آپ کو میں لائن دکھاؤں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے گاڑی موڑی اور ہم 2 منٹ میں اس لائن پارک کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے وائٹ لائن رکھے ہوئے تھے، کوئی 85 کپلز تھے، اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ اس کو بریڈ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے ہاں ایک ٹور ہوتا ہے وزٹرز کے لیے جس میں وہ اپنے لائنز دکھاتے ہیں۔ وہ قدرتاً اس وقت تیار تھا تو ہم بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ وائٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر جو ڈرائیور تھا وہ ایک انگریز تھا جس نے اپنی زندگی شیروں کے بریڈ کرنے میں لگا دی تھی۔ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ کہ وہ ہمیں ایک ایسے جگہ پر لے گیا جہاں فل گرون ایک لائن تھا اور لائنس تھی، دونوں کے درمیان کوئی 100 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس نے گاڑی جا کے اس طرح کھڑی کی کہ لائنس ایک طرف رہ گئی اور گاڑی کے دوسری طرف لائن تھا۔ لائن تقریباً کوئی 40 فٹ دور ہوگا۔ وہاں جا کے اس نے گاڑی بند کر دی تو ہم حیران ہوئے کہ اتنا قریب آ کے اس نے چلتی گاڑی کو بند کر دیا۔ پھر اس کے اوپر اس نے اگلا شیشہ جو تھا ونڈو گلاس وہ بھی نیچے کر دیا۔ حالانکہ دستور ہے
کہ ایسے جنگلی جانوروں کے قریب ہوں تو ونڈو گلاس کبھی اوپن نہیں کرنا چاہیے. اس نے اس کو بھی اوپن کر دیا. اس پر اور زیادہ حیرت ہوئی. پھر تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ جو ڈرائیور سائڈ کا دروازہ تھا وہ بھی کھول دیا. جب کھولا تو میں نے محمد میاں سے کہا کہ لگتا ہے آج یہ اپنی بیوی سے لڑ کے آیا ہے. خیر ہم تو حیران ہی تھے کہ 40 فٹ کے فاصلے پہ شیر بیٹھا ہے اور اس نے اپنے پورے دروازے کو ہی کھول دیا. مگر عجیب بات کہ شیر جیسے تھا وہ ویسا ہی بیٹھا رہا. اب اس کے بعد یہ باہر نکل کے کھڑا ہو گیا. جب باہر نکل کے کھڑا ہوا تو سچی بات ہے کہ ہم بھی گھبرائے کہ بھئی آج کوئی مشہیف نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد اس نے اپنی چابیاں جو تھیں گاڑی کی وہ گچھا نکال لیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھٹکھٹانے لگا. تو جب اس نے کھٹکھٹایا تو آواز آئی تو شیر نے ذرا آنکھ اٹھا کے اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی. پھر اس نے جب دوسری دفعہ کھٹکھٹایا تو شیر نے ہلکی سی آواز نکالی. اس پر یہ آدمی گاڑی میں بیٹھ گیا, شیشہ بھی بند کر لیا, گاڑی بھی سٹارٹ کر لی. کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا تھا کہ شیر کا ایک ایپٹیچیوڈ ہے, بیہیویئر ہے, اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے. میں نے جا کے گاڑی کھڑی کی, شیر کو کوئی تھریٹ فیل نہیں ہوئی, وہ بیٹھا رہا. میں نے شیشہ اتارا, وہ بیٹھا رہا. میں نے دروازہ کھولا, وہ بیٹھا رہا. حتیٰ کہ میں نے باہر نکل کر چابی کھٹکھٹائی تو ہلکی سی آواز آئی تو اس نے فیل کیا کہ سم تھنگ از بادرنگ می. تو اس نے اس وقت ادھر رخ کر کے دیکھا اور ہلکی سی آواز دی. اس آواز کا مطلب یہ تھا کہ ڈونٹ ڈسٹرب. اب اگر اس کے بعد دوبارہ میں کرتا تو شیر میری طرف متوجہ ہوتا اور حملہ ہی کر دیتا. تو میں چونکہ اس کی عادت کو سمجھتا ہوں اس لیے میں نے اس ریڈ زون سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کے دروازہ بند کر لیا. یہاں تک تو ایک اچھی انفارمیشن تھی جو اس نے دے دی. پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھیں میں نے یہ جو کچھ کیا یہ لائن کے ساتھ کیا ہے, جس کے اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. میں نے لائنس کے ساتھ ایسا نہیں کیا. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ اس کا بیہیویئر انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. یو نیور نو کہ وہ کیسے آگے ریئیکٹ کرے گی. جب اس نے یہ کہا تو جو وائٹ کپل بیٹھا ہوا تھا اس میں خامن نے اونچی آواز سے کہہ دیا کہ ویمنز آر انپریڈکٹیبل. بس یہ کہنا تھا کہ بیوی تو پھر شروع ہو گئی. تو ساری بات کا لب لباب یہ تھا کہ جانور بھی انسان کو میسیجز دیتے ہیں مگر سمجھنے والا بندہ ہونا چاہیے. عام آدمی تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا. تو جس طرح پودا میسیج دیتا ہے, جانور میسیجز دیتے ہیں, اسی طرح چھوٹا بچہ بھی میسیجز دیتا ہے مگر اس کے میسیجز اس کی ماں سمجھتی ہے. وہ اس کے ادھورے الفاظ سے, حرکتوں سے, باڈی لینگویج سے پہچان جاتی ہے یہ چاہتا کیا ہے. تو بچے کی لینگویج اس کی ماں سمجھتی ہے. اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز کنوے کرتے ہیں مگر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میاں بیوی کے معاملات میں گفتگو کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے روٹین لائف کا. اس میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے, مرد کا ہاتھ چلتا ہے. چنانچہ عام گھر کے کام کاج, گفتگو, اس میں عورت کلیئر لفظوں میں بات کرے گی,
بار بار بات کرے گی اور بولتی رہے گی۔ مرد کا ایٹیچیوڈ اس معاملے میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ آدھی سنتا ہے، آدھی نہیں سنتا اور ہوں ہاں کر دیتا ہے، اور کبھی کوئی کنفلکٹ کنڈیشن ہو جس میں مرد کی غلطی ہو تو پھر تو مرد بس چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، بت بن کے بیٹھ جاتا ہے، سنتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے پاس ایک حل ہوتا ہے کہ جب بیوی خوب اپنی بات کر کے دل کا بھڑاس نکال لیتی ہے تو وہ پیار بھرا ہاتھ بڑھاتا ہے، محبت سے بیوی کو دیکھتا ہے۔ ایسا جادو اللہ نے دے دیا ہے خامند کو کہ بیوی کے سارے ہی شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی کو تو پروین شاکر نے کہا تھا، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا، وہ میرے ہاتھ کو پکڑے گا اتنی چاہت سے کہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ تو یہ فطرت ہے مرد کی، بولتا کم ہے لیکن بس پیار بھری ایک نظر ڈال دی اور محبت سے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، عورت کے شکوے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک ہے گفتگو کا وہ حصہ جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، وہ ذرا سینسٹیو حصہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے عورت کو حیا دی ہے۔ شریعت نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور یہ ایک اچھی صفت ہے اور یہ عورت کے حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ عورت کی طبیعت میں حیا کی وجہ سے عورت اپنا مدعا کلیئر لفظوں میں نہیں کہہ پاتی، پھر طبیعت کے اندر جھجک بھی ہوتی ہے، اور ہمارے حساب سے اس میں تیسری چیز کچھ ناز بھی ہوتا ہے کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ خامد کا ذمہ داری ہے کہ وہ پیار سے دیکھے، پیار کرے، ہمیں زبان سے کہنا کیوں پڑے، کہہ کے اگر پیار لیا تو کیا لیا۔ تو کچھ ناز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا عورت اگر مرد کو میسج پاس بھی کرتی ہے تو اشارے کنائے میں کرتی ہے، الفاظوں میں لکھتا ہوا ہوتا ہے میسج۔ اب مرد یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چاہتی کیا ہے۔ چنانچہ بیوی چاہے گی کہ مرد مجھے اپنے قریب کرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے گی، اچھی ڈش بنائی ہوگی، بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، مسکرا کے خامند کا استقبال کرے گی۔ اب یہ سب علامات کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ خامند سے خصوصی وقت چاہتی ہے۔ مرد اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ چیز پھر ہارٹ برننگ کا سبب ہوتی ہے۔ چنانچہ مرد ہمیشہ دو لفظوں میں بات سمیٹے گا، عورت لمبی باتیں کرے گی۔ حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی طبیعت میں کسی وقت تھوڑا ناراضگی کے آثار ہوتے تو نبی اسلام فرماتے تھے اے منی سی عائشہ۔ تو اب یہ اسپیشل ایک لفظ تھا، کوڈ ورڈ تھا، جو بتا دیتا تھا کہ اس وقت خامن محبت بھری کیفیت سے کلام کر رہے ہیں۔ چنانچہ منی سی عائشہ کے الفاظ عائشہ صدیقہ عنہا کے دل پر ایسا اثر کرتے تھے کہ وہ ساری طبیعت میں انشراح آ جاتا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی گفتگو ہمیشہ الفاظ کے جامع میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کو حدیث ام زرع کہتے ہیں، اور یہ باب حسن المعاشرہ مع اہل کے اندر روایت کی گئی ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 11 عورتوں کا قصہ سنایا
یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں اور محدثین نے اس میں خوب تفصیل سے کلام کیا ہے، مگر آج کی اس مجلس کے متعلق چونکہ اس میں سبق ہیں، اس لیے یہ عاجز مختصر الفاظ میں اس حدیث پاک سے کچھ باتیں کہے گا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے 11 عورتوں کا جو قصہ سنا رہے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک جگہ پانی بھرنے کے لیے 11 عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ آج ہر عورت اپنے خاوند کے بارے میں صاف صاف لفظوں میں سب کچھ بتائے گی۔ چنانچہ اس میں سے پہلی عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا، نہ چڑھنے کا راستہ آسان، نہ ہی گوشت عمدہ اور موٹا کے لانے کی زحمت کوئی گوارا کرے۔ اب ان الفاظ سے خاک سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس نے کہا، لیکن وہ اپنا میسج دے گئی۔ لاغر اونٹ کی مثال، پھر گوشت کی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہوا، چڑھنا بھی آسان نہیں، گوشت لانا بھی آسان نہیں، تو اصل میں اس کا جو خاوند تھا وہ امپوٹنٹ تھا، تو اس نے اس کو لاغر گوشت کی مثال دی، اونٹ کی مثال دی، اور پھر بیوی کے قریب بھی نہیں آتا تھا تو پہاڑ پہ رکھا ہوا گوشت تھا کہ اس کے پاس پہنچنا ہی مشکل تھا۔ اب حقیقت حال دیکھیں کیا ہے اور عورت کا انداز بیان کیا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کے اندر اس نے اپنا میسج دے دیا۔ دوسری عورت نے کہا کہ میں شوہر کی باتیں نہ پھیلاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ چھوڑ نہ دے، اور اگر میں تذکرہ کروں گی تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ تو ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ میں شوہر کی باتیں نہیں پھیلاؤں گی کہ ڈر ہے چھوڑ نہ دے، مگر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر کروں گی بات تو چھپے ہوئے عیبوں سے پردہ ہی اٹھاؤں گی۔ تو مطلب یہ کہ وہ ill mannered بندہ تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی بات میں کیا عورتوں میں کروں۔ تیسری عورت نے کہا میرا شوہر تو بہت لمبا چوڑا تڑنگا ہے، بات کروں گی تو طلاق ملے گی اور چپ رہوں تو معلق رہتی ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ غصے والا شارٹ ٹیمپرڈ آدمی تھا اور عورت کے لیے اس سے کمیونیکیٹ کرنا ہی ایک مصیبت تھی۔ چوتھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، نہ مجھے اس سے خوف ہے نہ مجھے اس سے اکتاہٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ معتدل مزاج انسان تھا، ویل مینرڈ تھا، بیلنس پرسنالٹی تھی، تو بیوی اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ مگر دیکھیں اس نے صاف لفظوں میں نہیں کہا، تہامہ کی رات کی مثال دے کر بات کی۔ پانچویں نے کہا کہ میرا شوہر گھر کے اندر چیتے کی مانند ہوتا ہے اور باہر شیر کی مانند ہوتا ہے، گھر میں جو کچھ ہو اس کے بارے میں بال پرس نہیں کرتا۔ تو چیتا ایک شائی اینیمل ہے، تو خامد گھر میں آتا تھا تو طبیعت کے اندر شائنس تھی، تو وہ عورت کے اوپر اتنی روک ٹوک نہیں کرتا تھا، گھر کے معاملات میں عورت کو انڈیپینڈنس دیتا تھا۔ البتہ جب باہر نکلتا تھا تو پھر شیر کی طرح ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت کا خامد کریم تھا، اچھے بیہیویئر والا تھا، اور باہر سوسائٹی میں اس کی ایک ریسپیکٹ تھی اور لوگ اس کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اس لیے لائن کی مثال دی۔ چھٹی عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو کھانا چٹ کر جاتا ہے، پانی ختم کر دیتا ہے۔
لیٹتا ہے تو منہ لپیٹ کر اور ساتھ والوں کا حال ہی نہیں پوچھتا۔ وہ مشہور مقولہ ہے کہ کھاؤ ڈٹ کے، جو ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت اوور ایٹ کرتا تھا، اور جو شخص اتنا زیادہ کھائے تو وہ نیند اتنی غالب ہوتی ہے کہ اسے پاس والے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ساتویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر گمراہ ہے یا عاجز، سینے سے دبانے والا، تمام دنیا کے عیب موجود، سر پھوڑے یا زخمی کرے، دونوں کام اس کے لیے آسان۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو خاوند تھا وہ جھگڑالو طبیعت والا تھا، فائٹر قسم کا بندہ تھا، ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا تھا۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر خرگوش کو چھونے کی طرح نرم ہے اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔ اب اس نے خاوند کو دیکھو کس طرح ڈسکرائب کیا کہ خرگوش چھونے کی طرح نرم ہے اور زرنب گھاس کی طرح خوشبودار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا خاوند گڈ لکنگ بھی ہوگا، سافٹ ہارٹڈ بھی ہوگا اور اٹریکٹیو بھی ہوگا۔ جادو ہے صنم تیری آنکھوں میں، خوشبو ہے پیا تیری سانسوں میں۔ اب اس نے پوری صورتحال کو ایک نرم پیارے خرگوش کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا۔ نویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر تو اونچے ستونوں والا، لمبی نیام والا، بہت سخی، اس کا گھر دار المشورہ۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا خاوند کوئی سوشلی ایکٹیو انسان تھا جس کے گھر پر لوگ آتے تھے اور آپس کے معاملات طے ہوتے تھے، سلو ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھیں۔ تو اس نے اپنے خاوند کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا نام مالک، تمام ذہنی تعریفوں سے بلند و بالا، یعنی میں اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتی، وہ اتنا اچھا انسان، اونٹ تھان پر زیادہ چراگاہ میں کم۔ اس کا مطلب یہ کہ فیلڈ میں جانور تھوڑے ہوتے ہیں اور گھر میں جو قربانی کے لیے بندھے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور قربانی کے لیے جو بندھے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ مہمانوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ تو باجے کی آواز سن کر اونٹ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں دستور تھا کہ جب مہمان آتا تھا تو ایک باجے کی آواز وہ بجا دیتے تھے، تو جو لوگ تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب جانور کو ذبح کیا جائے گا، تو وہ قریب آتے تھے۔ یہ خاوند ویل بیہیوڈ تھا اور یہ گڈ ہوسٹ تھا، مہمان نواز انسان تھا، اللہ نے دسترخوان بڑھا دیا تھا۔ تو عورت نے اس کی ان الفاظ میں ڈسکرپشن بتائی۔ پھر 11ویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا نام ابو ذرا، اس نے میرے کان زیور سے بوجھل کر دیے، یعنی سونے سے مجھے لاد دیا، اور میرے پاؤں چربی سے موٹے ہو گئے، یعنی کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ اتنا پیار دیا کہ میں نے حال غریب گھرانے سے لایا اور امیر گھرانے میں بسایا۔ کام کرنے والے سب کے سب گھر میں موجود، نوکر چاکر۔ میں بولتی تو روک ٹوک نہیں تھی، میں سوتی تھی تو صبح کر دیتی تھی۔ یعنی اس نے مجھے پوری محبت کے ساتھ سہولت کی زندگی میں رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی نیند پوری کرتی تھی، نہ مجھے گھر کے کاموں کی کوئی ایسی مصیبت تھی۔ اس نے مجھے اتنے پیار سے رکھا تھا۔ پانی پیتی تھی تو سہولت و اطمینان سے۔ پھر جو اس کے دوسرے گھر والے تھے وہ بھی اچھے تھے، چنانچہ ابو ذرا کی ماں بہت خوبیوں والی، گھر کشادہ، توشہ دان بھرا رہتا تھا، یعنی گھر میں کھانے پینے کا را میٹیریل خوب ہوتا تھا۔ پھر ابو ذرا کے بیٹے کی کیا تعریف کروں، یعنی جو بیٹا تھا میرا وہ بھی بہت پیارا، سونے کی جگہ کھجور کا 2 شاخہ، یعنی چھریرا بدن،
بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دودھ سے پیٹ بھر جاتا، یعنی کم خوراک تھا۔ ابو ذرا کی بیٹی کی خوبیاں کیا گنواؤں؟ باپ کی فرما بردار، صحت مند کہ چادر اس کے جسم سے بھر جائے، اپنی سوکن کے لیے حسد اور غصے کا باعث، یعنی وہ خوبصورت بھی تھی اور خوبصیرت بھی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی اچھی بیٹی دی تھی۔ ابو ذرا کی کنیز بھی بہت اچھی، نہ باتوں کو پھیلانے والی، نہ رکھی ہوئی چیزوں سے کچھ نکالنے والی، یعنی نہ چوری کرتی تھی، نہ باتوں کو لوگوں تک پہنچاتی تھی، نہ ہی گھر کو گھاس پھوس سے بھرنے والی، یعنی گھر کو گندا بھی نہیں رکھتی تھی، صاف رکھتی تھی۔ ابو ذرا ایک دن گھر سے نکلا، دودھ بلونے کا وقت تھا، جانوروں کے پاس جانے کے لیے۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جس نے 2 بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کو وہ عورت پسند آ گئی، چنانچہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر دیا۔ میں نے اس کے بعد ایک شریف آدمی سے نکاح کیا جو تیز گھوڑوں پہ سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں نیزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے بہت سے مویشی لایا اور ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا لیا اور کہا کہ ذرا خود بھی اس میں سے کھاؤ اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ۔ جو کچھ اس نے مجھے دیا اگر میں سب جمع کروں تو ابو ذرا کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ عائشہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ذرا کے لیے ابو ذرا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ابو ذرا نے طلاق دے دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس میں سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت جب بھی بات کرے گی وہ ہمیشہ اشاروں کنایوں میں کرے گی۔ یہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو سرفس پہ الفاظ کے معنی نہ لے بلکہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرے، مدعا سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں چھپے ہوئے میسج کو جاننے کی کوشش کرے۔ اکثر مرد یہاں کوتاہی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہی چیز بالآخر ذہنی انتشار کا سبب ہوتی ہے اور گھروں کے اندر پھر آپس میں جھگڑے اور مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورت کو ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ میرا خامند مجھ سے خوش ہے، مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے تنہا نہیں کرے گا، میرا گھر نہیں اجڑے گا۔ تو دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ری ایشور کیا کہ دیکھو اس نے طلاق دی تھی، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ جتنا وہ اپنے بیوی کے لیے اچھا تھا کہ بیوی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے اچھا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ان باریکیوں میں بھی ہمیں رہنمائی دی، راستہ دکھا دیا کہ لوگو اگر تم جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، محبت پیار سے میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بیوی کی گفتگو کو توجہ سے سننا پڑے گا، اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ اب ذرا میاں بیوی اگر فرض کرو قریب ہیں اور بیوی کہہ دیتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو یہ تو اب خاوند کو سمجھنا چاہیے نا کہ ڈر لگنے سے وہ چاہتی کیا ہے، یا وہ کہہ رہی ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے، تو وہ میسج پاس آن کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے مردوں کی کہ عورت کی بات کو آدھی توجہ سے بھی نہیں سنتے، اور یہی چیز پھر عورت کے لیے ہارڈ بننے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے تمہاری ناراضگی کا اور خوشی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بات کرتے ہوئے قسم اٹھاتی ہو ورب محمد، اور جب
تمہارے دل میں کوئی گرانی ہوتی ہے تو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو۔ تو عائشہ صدیقہ عنہا مسکرا کر کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں نہ چھوڑتی میں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گہری نظر تھی کہ بیوی کے ایک لفظ کے اوپر بھی نظر تھی، اور اس لفظ کے بدلنے کا میسج آپ نے ریسیو فرما لیا۔ سبحان اللہ، اگر خاوند بیوی کو ایسی توجہ دے تو گھر میں کیوں جھگڑے ہوں گے؟ آج تو باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں ادھورے من کے ساتھ، ادھوری توجہ کے ساتھ، ایک دوسرے کی باتوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ نہ بیوی بری ہوتی ہے نہ خاوند برا ہوتا ہے، بیوی بھی دیندار خاوند بھی دیندار، مگر مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ چیز پھر جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مس انڈرسٹینڈ کرنے سے تو پھر تماشے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک انگریز تھا ہمارے ملکوں میں، تو اس نے نوکر رکھا ہوا تھا، اس کو انگریزی آتی نہیں تھی، تو ایک دن مالک نے گاڑی نکالنی تھی، تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے گاڑی ذرا بیک کروا دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ نوکر اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کم بیک کم بیک، تو وہ اس کو پیچھے کرتا کرتا حتیٰ کہ پیچھے ایک کھمبا تھا الیکٹرک کا، گاڑی زور سے اس میں لگی جا کے، نئی گاڑی تھی، ڈنٹ بھی پڑ گیا۔ تو مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے نکل کے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا بیک کروانا، تم مجھے کہتے رہے کم بیک، اور میں پیچھے کرتا رہا۔ وہ کہنے لگا جی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کم بیک، میں تو کہہ رہا تھا کھمبا ہے۔ اب بتائیں، ایک کہہ رہا ہے کھمبا ہے اور دوسرا اس کو کم بیک سمجھ رہا ہے، تو پھر ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے۔ تو میاں بیوی کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک سردار جی نے سائیکل موٹر خریدا، اور اس کے مختلف جگہوں پہ اس نے کچھ روپوں کے نوٹ ٹیپ سے لگائے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑے حیران کہ بھائی اس نے بڑا بیوٹیفائی کیا ہے اپنے موٹر سائیکل کو۔ تو ایک جگہ موٹر سائیکل بند ہو گئی، سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ سردار جی آپ نے موٹر سائیکل پہ تو بڑے بڑے روپے ٹیپ سے لگائے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے نوٹ، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا اصل میں نے پرانی موٹر سائیکل خریدی تھی، اپنے بڑے بھائی کو دکھائی، وہ مکینک ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ پیسے لگاؤ گے یہ چل پڑے گی۔ اب بھائی کے کہنے کا مقصد کیا تھا، اور اس نے پیسے اس کی باڈی کے اوپر لگا دیے، تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نا۔ چنانچہ ایک صاحب کے ایک بیٹا ہوا تو اس نے ماشاءاللہ کراچی بھیج دیا رشتہ داروں کے پاس کہ جی آپ اس کی ذرا کیئر ٹیکنگ کریں۔ دوسرا ہوا تو اس کو فیصل آباد بھیج دیا، پھر تیسرا ہوا تو اس کو پنڈی بھیج دیا۔ تو اس سے کسی دوست نے پوچھا کہ یار مسئلہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں 3 بیٹے دیے اور تینوں کو تم نے اتنے دور دور بھیج دیا، اپنے پاس کیوں نہیں رکھا؟ کہنے لگا اصل میں وہ ڈاکٹر کے پاس میاں بیوی ہم گئے تھے، تو ڈاکٹر نے کہا تھا بچوں میں فاصلہ رکھنا۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز یہ انسان کے لیے جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، مصیبت بن جاتی ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ گڈ کمیونیکیشن سکل اپنے اندر پیدا کریں، کلیئر لفظوں میں ایک دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کریں،
اور بات چیت کے اندر ان لونگ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. میاں بیوی جب بھی بات کریں ہمیشہ محبت پیار کے لہجے میں بات کریں. غصے میں بات کرنا، بیزاری سے بات کرنا، یہ چیز کرائم ہے، ایک جرم ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی محبت پیار سے رہیں تو ہم ان لونگ ایٹیٹیوڈ سے اگر باتیں کریں تو اللہ کی نظر میں تو ہم مجرم بنیں گے. اس لیے شریعت کے مدعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ذرا سن لیجئے کہ جھگڑا شروع کیسے ہوتا ہے. یہ ایک سینسیٹیو سا پوائنٹ ہے. امید ہے کہ عورتیں مدعا کو سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ عورت بات کرتی ہے تو وہ انڈائریکٹ ہوتی ہے. مرد اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا اور آن دی سرفیس اس کا معنی لے لیتا ہے اور مرد آگے سے سپورٹ جواب دے دیتا ہے اور میاں بیوی کے اندر آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو ذرا سنیے. عورت کہتی ہے ہم تو کبھی باہر ہی نہیں گئے، ہم تو کبھی باہر ہی نہیں گئے. مرد اس کا جواب سن کے کہتا ہے پچھلے ہفتے تو گئے تھے، جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ اب عورت کچھ اور کہنا چاہتی تھی اور مرد نے اس کو سرفیس کے اوپر جو تھا اس کو سمجھ کے کہہ دیا تم جھوٹ بول رہی ہو. تو پہلی مثال، ہم کبھی باہر نہیں گئے تو مرد کا جواب پچھلے ہفتے گئے تھے اور جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا مثال، عورت کہتی ہے مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے. مرد آگے سے جواب دیتا ہے مجھے یقین ہے میں تو نظر انداز نہیں کرتا. اب عورت کہنا کیا چاہتی ہے، مرد جواب کیا دے رہا ہے. تیسری مثال، عورت کہتی ہے یہ گھر ہر وقت گندا ہوتا ہے، جب میں دیکھتی ہوں گھر گندا ہوتا ہے. مرد آگے سے جواب دیتا ہے ہر وقت تو نہیں ہوتا. پھر چوتھی مثال، عورت کہتی ہے میری بات کوئی نہیں سنتا. مرد آگے سے کہتا ہے میں تو ابھی بھی سن رہا ہوں. عورت کہتی ہے میری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں. تو مرد آگے سے جواب دیتا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے. عورت کہتی ہے کہ مجھے رومانس چاہیے. تو مرد کہتا ہے آپ کیا کہتی ہو کہ میں بالکل غیر رومانس قسم کا آدمی ہوں. اب یہ مثالیں ظاہر میں میاں بیوی کے درمیان پیش آتی ہیں اور جھگڑے کا باعث ہوتی ہیں. یہ صورتحال جو میاں بیوی کی آپ نے سنی یہ غلط تھی. نہ عورت یہ کہنا چاہتی تھی اور نہ مرد کو ایسا جواب دینا چاہیے تھا. ہونا کیا چاہیے تھا اب یہ بھی سن لیجئے کہ عورت کہتی ہے ہم کبھی باہر نہیں گئے. اس کا مقصد یہ تھا مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. اب اگر مرد ٹرانسلیٹ کر لیتا کہ بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے تو اس کا ریسپانس ڈیفرنٹ ہوتا. مگر اس نے تو اس کا معنی پتہ کیا سمجھا، ہم کبھی باہر نہیں گئے، تم بہت سست ہو، تم بہت بورنگ انسان ہو اور بہت ان لونگ ہو. اور جب مرد یہ لفظ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں. چنانچہ وہ آگے سے غصے سے جواب دیتا ہے. اب بات عورت نے کتنے پیار سے کی تھی مگر مس انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے مرد نے کتنا روکھا جواب دیا. اب آپس میں لڑائی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. عورت جب کہتی ہے مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ نے اب دفتری کاموں کو مجھ پہ ترجیح دینی شروع کر دی. آپ دیر سے آتے ہیں، میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں، ویٹ کرنا پڑتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، میں کھانا نہیں کھاتی آپ کی وجہ سے. تو اصل میں وہ یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ آپ دفتری کام میں اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں. مگر کہہ کیا رہی ہے
مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے، اور خاوند اس کو سمجھتا پتہ ہے کیا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے لیٹ آنے کے اوپر۔ اب جب خاوند سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے لیٹ آنے کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کام کی وجہ سے لیٹ ہوا، تمہیں کیا مصیبت ہے؟ جھگڑا بن گیا۔ عورت نے جب یہ کہا کہ جب میں دیکھتی ہوں یہ گھر مجھے گندا نظر آتا ہے، تو اصل میں عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ کام لگ رہا ہے گھر کی صفائی کا، کیا صفائی میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم مل کے گھر کو صاف کر لیں؟ تو آسان طریقہ تھا کہ مرد کہے ہاں ہاں میں بھی آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں، مل کے کام کر لیں گے۔ مگر اس کا سرفس میں جو مرد مانا لیتا ہے کہ یہ گھر ہر وقت گندا رہتا ہے، کہ بیوی کہہ رہی ہے تم گندے ہو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا اچھا ہی نہیں لگتا، تو صاف ظاہر ہے کہ مرد روکھا جواب دے گا اور پھر اس کی وجہ سے لڑائی ہوگی۔ جب عورت کہتی ہے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا، تو اصل میں وہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے۔ مردوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ 5% بھی توجہ سے بات سن رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں ہم بات سن رہے ہیں، اور عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرد کی 100% اٹینشن چاہ رہی ہوتی ہے اس وقت میں۔ ہمیں خود اس کا تجربہ ہوا۔ ابتدائی دنوں میں کتابیں پڑھنے کی عادت تو شروع سے ہی تھی، رات کو سونے سے پہلے بھی کتابیں پڑھ کے سوتے تھے، اٹھتے تھے تو کتابیں پڑھتے تھے، تو ہمیں شروع میں اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ بیوی بات کرتی تھی تو ہم بھی ادھوری توجہ سے سن لیتے تھے۔ مگر ایک دن بیوی نے آرام سے بیٹھ کے بات کی، کہنے لگی دیکھیں بعض بزرگوں کی 4 شادیاں بھی ہوئی ہیں، مگر ان کی بیوی کی ہوتی تھی 3 سوکنے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی کتابوں کو دیکھ کے کہ میری تو یہ ہیں 10,000 سوکنے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ نے کوئی ایسی بیوی دیکھی ہے جس کی 10,000 سوکنے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث پاک کی یا بزرگوں کی، اتنا ڈوب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں آتی بھی ہوں بیٹھتی بھی ہوں تو آپ ادھوری بات سنتے ہیں، کتاب میں مگن رہتے ہیں، مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ پیار محبت سے مجھ کو وہ ٹائم نہیں دیتے اس وقت۔ اب میں نے جب اس کی بات سنی تو میں نے ریئلائز کیا کہ بات تو 100% ٹھیک ہے اس کی، کہ اتنا کنسنٹریشن سے کئی مرتبہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو ارد گرد کی خبر نہیں ہوتی کہ کون آیا کمرے میں اور کون گیا۔ مگر بیوی کسی وقت خاوند کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے، بات کرنا چاہتی ہے، اس کی اپنی اس وقت ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، چنانچہ ہم نے اس گناہ سے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے دستور بنا لیا کہ جب بھی بیوی پاس آئی کتاب کو لپیٹ کے سوکن کو ایک طرف کر دیا اور پھر بیٹھ کے بیوی کو مسکرا کے دیکھا، توجہ سے بات سنی، 5 منٹ میں وہ نہال ہو کے اپنے کام میں واپس چلی جاتی ہے اور ہم دوبارہ بیوی والی سوکن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ تو خاوند کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے ادھوری اٹینشن سے بات نہیں کرنی، بیوی ہے، زندگی کی ساتھی ہے، وہ میری فل اٹینشن چاہتی ہے۔ چنانچہ اگر اس بات کو بندہ سمجھ لے تو آپس کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ عورت جب کہتی ہے کہ میری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ اصل میں کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آپ سے باتیں نہیں چاہیے، مجھے آپ کا پیار چاہیے۔ اب مرد اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا تو کوئی کام سیدھا ہے ہی نہیں، تو وہ الٹا ریئیکٹ کرتا ہے، ہارش گفتگو کرتا ہے، اور یہی چیز غصے کا باعث بنتی ہے۔ عورت جب کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت کا وقت چاہیے، تو وہ اصل میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ مصروف رہتے ہیں، میں آپ کو مس کرتی ہوں۔ تو صاف ظاہر ہے اس کا جواب تو سمپل ہے
کہ وہ پیار چاہتی ہے تو اس کو پیار دیں، مگر مرد اس کا معنی یہ سمجھتا ہے کہ تم تو بے پرواہ ہو اور تمہیں ذرہ میرا خیال نہیں ہے۔ اب مرد اس پر سمجھتا ہے کہ کیوں میں خیال نہیں کرتا، میں تو گھر میں اتنی تنخواہ لا کے دیتا ہوں اور سارے کام کرتا ہوں۔ تو مرد اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں مردوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عورت کی بات کو پہلے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اس کا مدعا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ جو کفار مرد عورتیں ہوتے ہیں ان میں نہ حیا نہ شرم، اگر خامد 19 ہوتا ہے تو بیوی 20 ہوتی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک بے حیا۔ مگر مسلمان گھرانوں میں تو شرم اور حیا اور جھجک اور یہ چیز پسندیدہ چیز ہے، تو عورت ذرا بات کرتی ہے تو اشاروں کنایوں میں کرتی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آج کی گفتگو میں سمجھنے کا ہے کہ مرد اور عورت ڈیفرنٹ لینگویجز بولتے ہیں۔ مرد سرفس پہ اوپر الفاظ میں باتیں کر رہا ہوتا ہے اور عورت الفاظ کے جامے میں لپٹ کر اپنے جذبات پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اب لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے بیوی کا مدعا سمجھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اس سکل کو امپروو کر لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نیک میاں بیوی اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے۔ ہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد اور عورت کی چونکہ شخصیتیں مختلف ہیں تو ان کا سٹریس ریسپانس بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ مرد پہ جب کوئی غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو مرد اس وقت تنہائی پسند بن جاتا ہے۔ یہ مرد کی فطرت ہے اور عورتیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا، یا کوئی کنٹینر پھنس گیا، یا کوئی اور پریشانی آ گئی، تو مرد کی پریشانی کی علامت یہ کہ مرد تنہائی پسند ہو جاتا ہے، مرد اس وقت خاموش ہو جاتا ہے، مرد اس وقت الگ رہنا چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو آپ دیکھتے کہ لوگ بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں، آپ کا دل بہت دکھتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم حبب الیہ الخلا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگتی تھی۔ آپ تنہائی میں جاتے تھے، اللہ توبہ کرتے تھے، اللہ کی طرف دھیان کرتے تھے، فکر کرتے تھے، سوچ کرتے تھے، اور اس سے آپ کو سکون ملتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ میں تذکرہ ہے 6 جہنمی عورتوں کا۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن الگ رہے، نہ کسی سے گفتگو فرماتے تھے، نہ کوئی بات کا زیادہ جواب دیتے تھے، بس خاموش، آنکھوں سے آنسو، غمزدہ کیفیت۔ جب 3 دن گزر گئے تو پھر حضرت علی لانو، سیدنا عمر لانو حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غم کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ بتائیں تو صحیح کیا ہوا۔ تب نبی صاحب نے فرمایا کہ مجھے 6 عورتیں دکھائیں گئی امت کی کہ جن کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس میں بے پردہ عورت کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا، زانیہ عورت کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا، فلاں عورت کو اس طرح عذاب ہو رہا تھا۔ تو دیکھیں کہ امت کی عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور دل پر اتنا غم سوار ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الگ کمرے میں 3 دن انہوں نے گزارے۔ تو مرد کی یہ فطرت ہے، جب بھی سٹریس آئے گا وہ بات کرنے کو جی نہیں چاہے گا، اس کا تنہائی پسند بن جائے گا، خاموش ہو جائے گا، وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، رشتے ناتوں سے دور ہو جاتا ہے،
بیوی بچوں سے اس وقت بیگانہ ہو جاتا ہے، وہ غم بھلانے کے لیے یا غم کا حل نکالنے کے لیے از خود کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا دماغ بہت سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے مسئلے کا حل نکال لیتا ہے تو پھر وہ اس چپ کی کنڈیشن سے باہر نکل آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سٹریس ریسپانس ہے نا مرد کی، اور اس کو جو چپ کا تالا لگ جاتا ہے، یہ چیز عورت کے لیے بہت زیادہ مس گائیڈنگ ہوتی ہے۔ عورت سمجھتی ہے اب اس کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہوگی، اب یہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، میسج کر رہا ہوگا، اب یہ ٹیلی فون کر رہا ہوگا، اب یہ سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں، یہ تو مجھے چھوڑ دے گا، مجھے تو بس طلاق کے لفظ ہی اس نے سنا دینے ہیں۔ اب مرد پہ کیا بیت رہی ہے وہ مرد جانتا ہے، مگر عورت اس کو مس انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے الٹا مرد کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے، چیز کرتی ہے، اس کو ٹو لگاتی ہے، اس کو کہتی ہے تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے اخلاق نہیں دے رہے۔ تو مس انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے جھگڑا بن گیا۔ جب مرد سٹریس کی کنڈیشن میں ہو، اس وقت عورت کا آ کے اس سے بات کرنے کی ریکویسٹ کرنا ڈریگن کو بلانے والی بات ہے۔ اس وقت مرد ایک درندے کی طرح ہوتا ہے، وہ پھر پڑ جاتا ہے عورت کو، اور عورت پھر اس کو مثال بنا لیتی ہے کہ دیکھ میری انسلٹ ہو گئی، میرا دل توڑ دیا۔ بھائی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس موقع پہ اپنے خامن سے بات کرنے کی؟ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، اس میں انسان کے اوپر حالات کیفیات عدلتے بدلتے ہیں، تو کبھی سٹریس کنڈیشن بھی آ جاتی ہے۔ اس سٹریس میں مرد کا یہ ریسپانس ہوتا ہے۔ جب مرد اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ پیار سے گفتگو کریں، اتنا پوچھیں آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی یا میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہے نہیں آئی ایم اوکے، آئی ایم فائن، تو اس کے دو لفظ بتا دیں گے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب، تو آپ ایک طرف ہو جائیں، ہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ میرے زندگی کے ساتھی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، میرے مولا میں دامن پھیلا کر بیٹھی ہوں، اس کی پریشانی کو دور کر دے، اس کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اللہ آپ تو بندوں پر بہت مہربان ہیں، اللہ کوئی آسانیاں نکال دیجئے۔ آپ کی دعا اس خامند کے لیے ایک عجیب جو ہے وہ رحمتوں کا سبب بنے گی، اور آپ دیکھیں گی کہ اس کا سٹریس بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ یہ بھی سن لیجئے کہ عورت کے اوپر بھی سٹریس آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مگر عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ جب یہ پریشان ہوگی تو یہ چپ نہیں لگے گا، اس کو یہ الٹا زیادہ بولنا شروع کر دے گی۔ یہ اپنی پریشانی کا تذکرہ خامن سے کرے گی، بچوں سے کرے گی، ماں سے کرے گی، بہن سے کرے گی، پڑوسن سے کرے گی، سہیلی سے کرے گی، تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت عورت کا تقریر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ جب عورت بولتی بولتی تھکنے کا نام نہ لے، آپ سمجھ لیں کہ یہ سٹریس کنڈیشن میں ہے۔ تو سٹریس ریسپانس اس کا مختلف ہوتا ہے۔ کیوں باتیں کرتی ہے عورت؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ عورت کو تبادلہ خیالات کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل حدیث پاک سے بھی ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے اوپر منافقین نے بہتان لگا دیا، تو انہوں نے فوراً نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں۔ اور جب وہ امی کے گھر گئیں تو انہوں نے جاتے ہی اپنی والدہ سے بات شیئر کی کہ یہاں تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ والدہ نے تسلی دی، بیٹی تم خوبصورت ہو، اور جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے
سوکنوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے یہ غم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو ماں کی بات سے ان کو تسلی ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے ہارٹ کو اوپن کر چکی تھیں، اپنی بات ماں سے کر چکی تھیں۔ تو عورت پہ جب بھی سٹریس کنڈیشن آئے گی اس کا باتیں کرنے کو دل کرے گا۔ چنانچہ بات کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی حل نکالنا ہوتا ہے، بلکہ بات کرنے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے سن لو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ مرد کو صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ 10 منٹ دے کر اس کی گفتگو کو تسلی سے سن لے، عورت اپنے میاں سے بڑی خوش ہو جائے گی کہ میرا میاں مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، میری بات کو سنتا ہے۔ اب اس کام کے کرنے میں کیا رکاوٹ ہے بھائی؟ تو مردوں کے لیے یہ کوئی دستور نہیں کہ 2 لفظ بیوی کے سنیں اور تیسری بات پہ اس کو جھڑک دیں۔ انسان ہے، جیسے اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے ایسے محبت پیار کے بول کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر کسی وقت وہ ایسی بات کر رہی ہے، کرنا چاہتی ہے، تو اس وقت خاوند اپنی بیوی کو ٹائم دے، یہ شرعی حق ہوتا ہے بیوی کا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر خاوند بیوی کو اس وقت ٹائم نہیں دے گا تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا؟ وہ اپنی کسی سہیلی کو فون کرے گی، اور سہیلی اگر اتنی دیندار نہ ہوئی تو وہ اس کو کوئی الٹا مشورہ دے دے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کسی ایسے بندے سے بات کرے کہ جو رشتہ دار ہو مگر مرد ہو، تو شیطان کو اور موقع مل جائے گا۔ مرد یہ بات نوٹ کریں کہ جتنی شادی شدہ عورتیں بدکار بنتی ہیں وہ عموماً سٹریس کنڈیشن میں مرد کے مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے بنتی ہیں۔ ان کو سٹریس کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں، مرد ٹائم نہیں دیتا، بات نہیں سنتا، وہ اپنا دل کھولنا چاہتی ہیں۔ جب بھی کسی غیر مرد کے سامنے ذرا سی بات کھلے گی اور اگلا بندہ محبت کے 2 بول بول دے گا، شیطان اس کو وہیں پر نتھی کر دے گا۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مرد کی ذرا سی کوتاہی سے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی سٹریس کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس سٹریس میں سے اس کو نکالنا، غم میں سے نکالنا، یہ ایک دوسرے کا شرعی حق ہوتا ہے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ جو انسان کسی دوسرے مسلمان کے دل کو اچانک خوشی پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قربان جائیں اس شریعت پر، یہ کتنی خوبصورت ہے کہ اگر عام مومن کے دل کو خوش کرنے پر یہ اجر ملتا ہے، جو زندگی کی ساتھی ہے، جو بچوں کی ماں ہے، جس نے اپنی جوانی انویسٹ کر دی اپنے خاوند کی خاطر، اگر وہ دکھ کی حالت میں ہے، پریشان حالت میں ہے، اس وقت بندہ اس کی 2 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر اگر بات سن لے اور اس کا دل خوش ہو جائے اور اس پر اللہ راضی ہو جائے، تو سوچئے پھر اللہ کو منانے کا اور آسان طریقہ کون سا ہے؟ ہم جہاں شریعت کو اگنور کرتے ہیں وہیں اپنے لیے گڑھے کھود لیتے ہیں، پھر اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، بدمزگیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ چنانچہ آج کی محفل میں 3 باتیں سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو یہ کہ عورت بات کرتی ہے تو ہمیشہ الفاظ کے اندر چھپا ہوا معنی سمجھنا پڑتا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سمجھے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ اگر مرد پوری توجہ سے بات نہیں سن رہا تو کلیئر لفظوں میں اس کو بتا دے کہ جی میں یہ چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو آپ کا مقصود مل جائے۔
دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ سٹریس کنڈیشن میں اگر مرد کسی وقت خاموشی اختیار کر جاتا ہے، عورت کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جیسے ہی اس نے اپنی پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈا یا اس کے ذہن سے غم کی کیفیت ختم ہوئی، وہ فوراً واپس آئے گا اور اسی محبت سے آئے گا جس محبت سے پہلے وہ بیوی کے ساتھ ملتا تھا۔ مرد کی محبت میں فرق نہیں پڑتا، صرف غم کی کنڈیشن میں وہ اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھے تنہائی چاہیے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، ٹینشن نہ لیا کریں، مرد کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں۔ جو آج 2 لفظوں میں بات کر رہا ہے وہ 1 دن کے بعد مسکراتا ہوا پھول کا تحفہ لے کے آئے گا اور آپ کو کہے گا ہاؤ آر یو، آئی مس یو، آئی لو یو، اتنی سی بات ہوتی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا وقت اس کو سٹریس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے دیا کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ اس کے لیے ان غموں سے نکلنا آسان کر دے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت اگر کسی وقت اس سے ٹائم مانگے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھے۔ جب عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب کہ اس کا دل پریشان ہوتا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اس کو سکون نہیں، اطمینان نہیں، اس کو چین نہیں آ رہا۔ اب اگر وہ اس کنڈیشن کو میاں کو نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ اور اگر مرد مس ہینڈل کرے گا تو اپنا گھر خود برباد کرے گا۔ تو بیوی کی بات کو سننا چاہیے، فقط سن لینے سے ہی اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بات سنیں تو کوئی حل بھی نکال کے دیں، صرف بات کا سن لینا۔ اس لیے خاوند کو ہمیشہ ایک اچھا لسنر بھی بننا چاہیے کہ وہ بات سن لے۔ ساری زندگی تو وہ بیچاری سنتی ہے، اگر پریشانی میں ہم نے اس کی سن لی تو کیا مسئلہ ہوا؟ تو مرد بات کو سنے، تسلی کے 2 بول بول دے، مٹھاس کے 2 بول بول دے، عورت کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ 3 باتیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنے گھر کی صورتحال میں جھگڑے کی کنڈیشن پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، محبت سکون کی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہماری گندگیوں کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا۔ پیارے اللہ، جو درس اس وقت دیا گیا، رب کریم اس کے منشے اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم ایسے جاہل اور ایسے نکمے، ہم تو بندوں کی زبان بھی نہیں سمجھ سکتے، یا اللہ آپ کے اشارات کو کیا سمجھیں گے؟ رب کریم ہمیں ایسی فہم کامل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم آپ کے منشے کو بھی سمجھ کر عمل کرنے والے اور زندگی گزارنے والے بنے، اور بندوں کے اشارات و کنایات کو سمجھنے والا بھی بنا دیجئے، اور یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ان چیزوں کی علم
نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ ہم نے اپنی پھول جیسی زندگی کو کانٹے جیسا بنا دیا ہے، یا اللہ جنت جیسی زندگی کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے۔ پیارے اللہ، ان باتوں کو سمجھ کر اگر ہم عمل کرتے تو ہمارے گھر کب کے جنت بن چکے ہوتے، یا اللہ کب کی ہماری ویران زندگی پربہار زندگی بن چکی ہوتی۔ رب کریم سمجھا دیجئے، رب کریم سمجھا دیجئے اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری زندگی بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں بندگی کا ڈھنگ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ آپ کی نافرمانیوں میں گزر گیا اور اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوتی ہے اور کس حال میں ہوتی ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کی محبت مل جائے گی تو یا اللہ بندوں کی محبت بھی مل جائے گی۔ یا اللہ جب آپ محبت کرنے والے ہوں گے تو بندے بھی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ رب کریم اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنا سچا عشق عطا فرما، سچی ولایت عطا فرما، سچے یقین عطا فرما، مقام احسان عطا فرما۔ رب کریم ہماری کمی کوتاہیوں کو ہمارے اوپر کھول دیجئے، یا اللہ ان کی اصلاح کی توفیق دے دیجئے۔ رب کریم ہماری برائیوں کو ہم پر واضح فرما دیجئے، یا اللہ کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ اچھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ دے دیجئے، اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ دے دیجئے۔ پیارے اللہ، رمضان مبارک کا یہ قیمتی عشرہ یا اللہ نکل چلا، ہاتھوں سے نکل گیا۔ یا اللہ کچھ بھی تو نہ کر سکے، یا اللہ کچھ بھی تو نہ مانگ سکے۔ رب کریم تلافی فرما دیجئے۔ یا اللہ جو دن گنتی کے بچے ہوئے ہیں رب کریم اس میں کچھ مانگنے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا ان تعلیمات سے ناشنا ہونے کی وجہ سے یا اللہ روکھی ہے اور زندگی بالکل پھیکی ہے۔ رب کریم ان تعلیمات کو عام فرما دیجئے، ان تعلیمات کو عام فرما دیجئے اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، تندرستی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ منصوبوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ عملوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو سوچے ہوئے کام ہے اللہ میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تکمیل فرما دیجئے، یا اللہ ان کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے دیجئے وہ جیسا ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب کریم ہماری ایسی تربیت فرما دیجئے جیسی وہ فرمانا چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ، بگڑے ہوئے ہیں سدھار دیجئے، بگڑے ہوئے ہیں سدھار دیجئے، بکھرے ہوئے ہیں جمع فرما دیجئے، منتشر ہیں بکھرے ہوئے ہیں اللہ جمع فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ دور بیٹھی پردے میں جو خواتین ان باتوں کو سن رہی تھی، یا اللہ جو ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، یا اللہ ان کے نہا خانے میں دل میں نہ جانے کسی نیک تمنائیں اور خواہشات ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ جس طرح سے وہ مستور ہیں، جس طرح سے وہ چھپی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے دل کی تمنائیں بھی ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یا اللہ کون سننے والا ہے ان کو؟ رب کریم شوہروں کا تو وہ حال ہے جو سنایا گیا، ایک بات کہنا چاہتی ہیں ابھی پوری بھی نہیں ہوتی کہ جھڑک دیا جاتا ہے۔ رب کریم دل کی تمناؤں کو آپ پورا فرما دیجئے، دل کی نیک خواہشات کو آپ پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ رب کریم جو مانگ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔